آج آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر اس شخص کے حوالے سے چند گزارشات کو رکھنا ہے کہ جس کا میں ذکر تو نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن 21ویں یا 22ویں رات کا واقعہ ہے۔ ہم یہاں پہ آپ کو پتہ ہے 20ویں جب ہو جاتی ہے تو شہر اعتکاف کے بعد نماز عصر کی امامت بھی میں ہی کراتا ہوں، اور اس کے بعد سوال جواب کی نشست بھی ہوتی ہے۔ اس نشست سے فارغ ہو کے غالباً 22ویں یا 23ویں رمضان کا واقعہ، آگے پیچھے ایک آدھا دن ہو سکتا ہے، ایک شخص آیا اور مجھے کہنے لگا آج تو آپ کا ٹائم تھا نیو ٹی وی کے اوپر مرزا جہلمی صاحب کے ساتھ، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ میرے علم میں بھی ہو کہ یہ شخص اس دن وہاں بیٹھا ہوا ہے، لیکن آج ایک بات میں ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ مرزا صاحب، انسان ایک میدان میں جب بار بار ذلیل ہو جائے تو اس میدان کو دوبارہ اختیار نہیں کرتا، لیکن آپ اتنے ڈھیٹ اور بے شرم آدمی ہیں۔ آپ نے کہا میری کرامت ہے، مفتی طارق مسعود مر تو سکتا ہے، میرے سامنے نہیں آ سکتا۔ وہ جہلم آیا، آپ نے کنڈی نہیں کھولی، آپ نے 2 دن کوئی جواب نہ دے تو اس کے اوپر جو کام کرتا ہے، مفتی حنیف قریشی مر تو سکتا ہے، سامنے نہیں آ سکتا۔ مفتی حنیف قریشی جہلم پہنچا، کنڈی نہ کھولی، چیلنج کیا ابو یا کوئی بندہ نہیں بیٹھ سکتا، پہنچے کنڈیاں نہیں کھولی۔ ممبر رسول کے اوپر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، ٹی وی کے اوپر مجھے شخص نے بتایا، آ کے کہتا ہے السلام علیکم ہشام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اس شخص کو بھی علم ہے کہ میں وہاں موجود نہیں ہوں، یہ میں آپ کو بالیقین کہہ رہا ہوں، اور مجھے بھی علم نہیں ہے کہ یہ شخص فلاں جگہ بیٹھا ہوا ہے۔ اور پھر اگلے دن آ کے کہہ رہے آج آ گئے ہیں، اگلے دن آ کے کہہ رہے آج آ گئے ہیں۔ مجھے جو لوگوں نے بتایا، اور میں نے خود اس اعتکاف کے دوران یہ ویڈیو پہلی والی میں نے خود سنی، اور باقی بعد میں مجھے لوگوں نے بتایا، بار بار یہ بات کر رہا ہے۔ اور پھر اینکر بیچارے چند ٹکے کمانے کی خاطر، میں ایک دن میں اللہ کے فضل و کرم سے تحدیث نعمت کے طور پہ بتا رہا ہوں 4 یا 5 لوگوں کو انکار کرتا ہوں، ایک دن میں 4 یا 5 ٹی وی چینلز کو انکار کرتا ہوں ایک دن میں۔ آج تک میرے ساتھ کسی اینکر نے یہ نہیں کہا یا کسی بندے نے یہ نہیں کہا کہ علامہ صاحب فلاں آ رہا تھا تو آپ نہیں آئے، فلاں آ رہا تھا تو آپ بھاگ گئے۔ علم ہی نہیں، آپ کے پاس ٹائم ہے، آج میں نہیں آ سکتا، جب میرے پاس ٹائم ہوتا ہے میں چلا جاتا ہوں، جب میرے پاس ٹائم نہیں ہے میں نہیں آتا۔ جی یہ وعدہ کر کے ٹائم دے کے نہیں آئے، میں کہتا ہوں جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اور وہ پڑ جاتی ہے، اور وہ پڑ چکی ہے۔ مختصر بات یہ ہے کہ وجاہت نامی ایک بندہ بیچارہ چند ٹکے کمانے کی خاطر اور ریٹنگ اور ویوز کے لیے شاید اس نے جو بھی کیا، مختصر بات ہے، اس نے مجھے کہا کہ آپ کا پروگرام جو ہوا تھا ساحل کے ساتھ، میں چاہتا ہوں مرزا کے ساتھ بھی ہو۔ میں کہا یار اس کو گیر گار کے لے آنا، اس کی علمی قابلیت بھی میں آپ کے سامنے کھول دوں گا۔ یہ شروع رمضان کی بات ہے۔ اس کے بعد بات آئی گئی ہوگی، اس کو 5 دن لگے ہیں، 10 دن لگے ہیں، 15 دن لگے ہیں، وہ اس کو گھیر سکا نہیں گھیر سکا۔ مجھے 21ویں یا 22ویں کو علم ہوا کہ وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا اور وہ کہہ رہا ہے۔ اس دوران ایک مرتبہ اس کی کال آئی، آدھا رمضان گزر چکا تھا، کہ علامہ صاحب ہو سکتا ہے 2-4 دن میں وہ قابو آ جائے۔ میں کہا یار اب تو ہمارا اعتکاف شروع ہونے والا ہے، یہاں پہ سحری افطاری کی تیاری ہے، اب میرا آنا مشکل ہے، لیکن یہ میرے 2 نمائندے موجود ہیں، عتیق الرحمان علوی صاحب یا عارفی صاحب، یہ ان کے نمبر ہیں، جب بھی آپ اس کو گھیرنے میں کامیاب ہو جائیں ان 2 نمبروں پہ کال کرنا، وہ پہنچ جائیں گے۔ اور لعنت اللہ علی الکاذبین، اس نے ان کو بھی کال نہیں کی، اور مجھے پتہ بھی نہیں اس نے مرزا کو کس دن بلایا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مرزا کا یہ جو ڈرامہ ہے، آپ یہ نوٹ کریں کہ وہ آ کے کہہ رہا ہے السلام علیکم شام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں یہاں پہ آپ کو عصر کی نماز پڑھا رہا ہوں، آپ کے ساتھ سوال و جواب کی نشست میں بیٹھا ہوں، میرے وہم و گمان اور تصور میں بھی نہیں۔ اب سنیے، بھاگنے آج کے بعد میں نے اس کو دینا نہیں ہے، کیونکہ یہ 2 دن کوئی جواب نہ دے تو اس کے اوپر پکا ہو جاتا ہے۔ اور جب اینکر جا کے پوچھتے ہیں کہ میں نے چیلنج کیا تھا، وہ آئے نہیں، وہ آئے تھے تو آپ نے کنڈی نہیں کھولی، وہ ایک علیحدہ بات ہے، میں کنڈی نہیں کھولوں گا، جو آ جائے گا میں بھی جاؤں گا، یہ کنڈی نہیں کھولے گا، یاد رکھنا۔ لیکن آج اس کی یہ مصیبت بھی حل کیے دیتا ہوں۔ مرزا صاحب آپ کی طرح ہم ویلے فارغ نہیں ہیں،
ایک جماعت چلاتے ہیں، ایک ادارہ چلاتے ہیں، ہر روز لوگوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. کل لاکھوں کے مجمع میں مینار پاکستان کھڑے تھے اور کل پھر کھڑے ہوں گے. آج یہاں پہ ہزاروں کے مجمع میں جمعے سے خطاب کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جب تک زندگی رہے گی کر رہے ہوں گے. آپ اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتے کیونکہ پتہ ہے آپ نے نفرت کے ایسے بیج بوئیں. آپ گھر سے باہر نکلیں، آپ کو جوتے پڑیں، آپ کی ساری مشکل آج میں حل کر کے بھیجوں گا. آپ جہلم میں، آپ ٹی وی پہ، آپ دنیا میں کسی بھی جگہ آپ مناظرے کی بات کرتے ہیں. آج میں آپ کو 2 آپشن دیتا ہوں. میں آپ سے احسان الہی ظہیر کا بیٹا مباہلے کے لیے تیار ہوں آپ کے کفریہ اور شرکیہ اور گستاحانہ عقیدے کے اوپر، آپ کے اس جملے کے اوپر کہ قرآن پاک بغیر ترجمہ پڑھنا ایسے ہے جیسے فرینچ میں گالیاں نکالنا ہے. آئے اس کفریہ عقیدے پہ میں آپ سے مباہلہ کرتا ہوں. آپ کے اس عقیدے کے اوپر 2 منٹ کا کام ہے مباہلہ. جہاں مرضی آپ کا جی چاہے مباہلہ کرتے ہیں. تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. اللہ کی لعنت ڈالتے ہیں جھوٹے کے اوپر، اور جھوٹے کے اوپر ویسے بھی پڑ جاتی ہے. 28/12 کی آپ کی حدیث کا جو ترجمہ، ٹرانسلیشن اور مفہوم ہے، میں آپ کو مباہلے کا چیلنج کرتا ہوں کہ آپ اس میں جھوٹے ہیں. امی عائشہ، طلحہ اور زبیر، سیدنا امیر معاویہ جہنم کی طرف بلانے والے نہیں تھے بلکہ جنت کی طرف بلانے والے تھے. آئیے آپ کو مباہلے کا چیلنج ہے، 1 منٹ میں فیصلہ ہو جائے گا. آپ کو میں مباہلے کا چیلنج دیتا ہوں آپ کے صحابہ کے بارے میں لونڈا لپاڑا کا لفظ کہنے کے اوپر کہ آپ کا یہ عقیدہ اور آپ کا یہ لفظ باطل ہے. آپ کو میں مباہلے کا چیلنج دیتا ہوں کہ یہودیوں نے رسول اللہ کو کہا تھا کل کا چھوکرا. آپ کو حالیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے اوپر مباہلے کا چیلنج دیتا ہوں. ایسا بدبخت ہے، ایسا بدبخت ہے، اپنی گستاحی کو چھپانے کے لیے کہنے لگا کہ معاذ اللہ جو رسول اللہ کو، معاذ اللہ جو رسول اللہ کو جو عورت دجال مانتی ہو اس سے نکاح کرنا جائز ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین. تجھے مباہلے کا چیلنج ہے. اور کہنے لگا یہ قرآن سے ثابت ہے کہ عیسائی اور یہودی عورت جو رسول اللہ کو دجال مانتی ہو اس سے نکاح ہو سکتا ہے. اے بدبخت، تو عالم دین ہے، تجھے یہی معلوم نہیں ایک مسلمان عورت بھی اگر رسول اللہ کو معاذ اللہ دجال مانتی ہو اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، اس کو سزائے موت دی جائے گی اس کی گستاحی کی وجہ سے. وہ واقعہ بھول گیا نبینا صحابی کا ام ولد والا؟ اس نے رسول اللہ کی توہین کی تھی، بیٹا بھی موجود تھا، اس کو سزا دی، سزائے موت. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اس کا خون رائے گاں چلا گیا. تو اپنی گستاحیاں چھپانے کے لیے عیسائیوں کے اوپر، مسیحی برادری کے اوپر یہ الزام لگاتا ہے کہ پاکستان کے مسیحیوں کا یہ عقیدہ کہ رسول اللہ معاذ اللہ دجال ہے. جس عیسائی کا، جس مسیحی کا، جس مسلمان کا یہ عقیدہ ہو وطن عزیز میں اس کے خلاف FIR ہوگی. تجھے مباہلے کا چیلنج ہے کہ یہ تیرے سارے جو نظریات ہیں 1 منٹ کے اندر تو مکالمے کی بات کرتا، مکالمے سے بھی نہیں بھاگنے دینا کہ کل کو تو یہ کہانی نہ بنائے. میں نے مکالمے کی بات کی تھی تو انہوں نے مباہلے کی بات کی. اور بھائی مکالمے کے لیے بھی آپ کو لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. مجھے میسیج آ رہے ہیں علامہ صاحب آپ جواب نہیں دے رہے، یہ نہیں کر رہے. وہ میرا خیال تھا بندر اچھل کود کرنے کے بعد رک جائے گا، لیکن ٹی وی پہ نیا آیا نا، نئی ماچس ہاتھ میں لگی ہے. ہم 10-20 سال سے ٹی وی پہ موجود ہیں. ہماری مجھے آج تک کسی اینکر نے، تحدیث نعمت کے طور پہ بتا رہا ہوں، میں نے آج تک، پوچھ لیجئے گا، کسی اینکر سے یہ نہیں پوچھا کون آ رہا ہے. اور میں اینکروں سے یہ بھی نہیں پوچھتا پروگرام کا موضوع کیا ہے. کئی مرتبہ وہاں جا کے ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ پروگرام اس موضوع پہ کرنا ہے. یہ نیا آیا اور اس نے کہا وہ گھر کی کنڈی تو میں نے کھولنی نہیں، اب ٹی وی پہ میچ فکس کر کے اپنے ساتھ امپائر کو ملا کے میں دعویٰ کروں گا. 1 دن 2 دن جواب نہیں آیا، اس کے اوپر پکا ہو گیا. میں بھی کہا پکا ہو جا بیٹا، ذرا پکا ہو جا. تجھے مکالمے سے اور مناظرے سے بھی فرار نہیں ہونے دینا. پہلی بات یہ ہے مباہلہ کر لے، پوری دنیا کو، پوری پاکستان کو پتہ لگ جائے گا جھوٹا کون ہے سچا کون ہے. میں سمجھتا ہوں یہ تیرے کفریہ گستاحانہ عقیدے ہیں. اور ایک بات آپ کو اور بتاؤں، لوگوں کو کنفیوز کرتا ہے، یہ توہین رسالت کا ملزم نہیں ہے، مجرم ہے. آپ کو یہ حیرانگی ہوگی، مجرم کیسے؟ مجرم اس لیے ہے کہ پاکستان میں اسلامی نظریاتی کونسل ایک ادارہ پارلیمانی ہے.
اس اسلامی نظریاتی کونسل میں تمام مسالک کے نمائندے موجود ہیں جنہوں نے اس کی تمام توہین امیز عبارات کا جائزہ لے کے اس کو توہین صحابہ، توہین اولیاء اور توہین رسول کا مرتکب قرار دیا. یہ ملزم نہیں، مجرم ہے. اور یہ جو عارضی طور پہ جیل سے ابھی اس کے اوپر توہین رسالت کا مقدمہ ختم نہیں ہوا، یہ جو عارضی طور پہ اس کا پٹا تھوڑا سا ڈھیلا کیا گیا، آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے. اور بھائی جو تجھے عارضی ریلیف عمران خان کے اوپر بکواس کرنے کی وجہ سے ملا ہے اور ان وعدے وعید کر کے آیا ہے اور جو تجھے ڈائریکشن دیا تو وہ کام کر، تیری وہ ڈیوٹی ہے، تو وہاں پہ اپنی زبان چلا. دین کے بارے میں تیرا اتنا مقام نہیں ہے. علماء پھر کیوں جی میرے سامنے بیٹھنا چاہتے؟ اس لیے بیٹھنا چاہتے ہیں کہ تیری جہالت کو آشکار کرے. 3 سال سے، یہ بھی بتاؤں آپ کو پتہ نہیں، 3 سال سے میں نے ابو یحییٰ نور پوری صاحب کو، عتیق الرحمان علوی صاحب کو، یحییٰ عارفی صاحب کو نمائندہ مقرر کیا ہوا ہے. اس سے جب بھی چاہے جہلم جا کے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہے. تو کنڈی کھول، میں بھی آ جاؤں گا ساتھ. تو کنڈی تو کھول. اور 10 لاکھ روپیہ انعام مقرر کیا ہوا ہے. 10 لاکھ روپیہ انعام ہے. وہ ریحان طارق صاحب، اب آپ نے اس کو فرار نہیں ہونے دینا. اس نے کہا تھا لکھ دے، صرف یہ شرط ہے. تب جب ہم نے 3 سال پہلے ان 3 بندوں کو نامزد کیا تو یہ بہانے بناتا تھا، کیا کبھی ساجد میر صاحب سے لکھوا دے، کبھی فلاں سے لکھوا دے. اب اہل حدیث مکتبہ فکر کی طرف سے میں تجھے مکالمے اور مناظرے سے بھی بھاگنے نہیں دوں گا. بتا اہل حدیثوں میں سے کس سے لکھوانا چاہتا ہے؟ میں حالی پیپر دیتا ہوں، جو تو لکھنا چاہتا ہے لکھ دے. شرائط یہ کہتا ہے جی یہ لکھ کے دیں کہ اس کی شکست اہل حدیث کی شکست، اس کی شکست. میں نے اس کو جواب میں کہا تھا تیری شکست پھر ابلیس کی شکست تو لکھ کے دے گا، کیونکہ 1400 سال سے تو کوئی تیری تاریخ موجود نہیں ہے. تو تیری شکست پھر ابلیس کی شکست لکھ دے. پھر فرار ہو گیا. ہم یہ شرط بھی وڈرا کرتے ہیں کیونکہ تیری شکست ہے ہی ابلیس کی شکست. جا جو شرط لکھوانا چاہتا ہے میں دستخط کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ میرے 3 نمائندے موجود ہیں. جہاں تیرا جی چاہتا ہے اپنا یہ مکالمے اور مناظرے کا بھوت بھی اتار لے. 3 مرتبہ. یار ایک بندہ ایک فیلڈ میں 3 دفعہ ذلیل ہو چکا، اس کو شرم کرنی چاہیے. بھائی طارق مسعود کا تو نے دروازہ نہیں کھولا، حنیف قریشی کا تو نے نہیں کھولا، ابو یحییٰ کا تو نے نہیں کھولا. تو پھر وہی بات کرتا ہے. کوئی بندے کے اندر حیا ہو، شرم ہو تو وہ چیپٹر کلوز کر دیتا کہ یہ بات میں اس بات کے اوپر پورا نہیں اتر سکتا. اور آج آپ کے سامنے پھر کہہ رہا ہوں اس بات کے اوپر پھر پورا نہیں اترے گا، بھاگ جائے گا. نہ مباہلہ کرے گا نہ مکالمہ کرے گا. ایسے بندوں کا کیا علاج ہے؟ یہ توہین رسالت. آپ کو شاید اس جملے کی سنگینی کا اندازہ نہیں ہے اور آپ کو اصل بات بھی پتہ نہیں ہے. وہ بھی بات بتانا چاہتا ہوں. یہ چاہتا کیوں تھا؟ اس نے یہ ہائپ کریٹ کیوں کیا؟ آپ کو پتہ ہے توہین قرآن کے مقدمات یہاں سے لڑے جا رہے ہیں اور ان کے اوپر انزال ہوا ہے اور ہم وہ کمپین چلا رہے ہیں کہ ان کی تدفین ہو جائے اور ان کی تغسیل ہو جائے. یہ بدبخت ایسا ملعون ہے، یہ کہتا ہے وہ بھی مجرم نہیں ہے. اپنی گستاحی کو بچانے کے لیے کہ میں نے گستاحی نہیں کی، حالانکہ تو ملزم. اسلامی نظریاتی کونسل نے، پاکستان کے تمام علماء نے تجھے ملزم ڈکلیئر کر دیا ہوا ہے، مجرم ڈکلیئر کیا ہوا ہے. یہ ان کو بھی چھڑوانا چاہتا ہے. وہ بدبخت جنہوں نے، اب بندہ بار بار یہ بات کہتا ہے تو دل ہلتا ہے، جنہوں نے قرآن پاک کے اوپر غلاظت کو پھینکا ہے، اس بدبخت کے نزدیک وہ بھی مجرم نہیں ہے. یہ ان کو بھی چھڑانا چاہتا ہے، یہ ان کا سہولت کار ہے. اور یہ چاہتا ہے اس ٹائم علماء کا جو اتحاد ان کے خلاف بنا ہوا ہے، میں کوئی شدنیاں چھوڑ کے بچ جاؤں گا اس کے کفریہ جملوں کے اوپر، اس کی کفریہ عبارات کے اوپر جب یہ جی چاہے. اور یہ نہیں، اس کی پوری ذریت، اس کے آباء و اجداد، یہ جن کا ہینڈلر ہے قادیانیوں کو بھی. اور حضرت یہ بھی سن لیجئے، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ عقیدہ ہے ابو بکر سے لے کے معاویہ تک ہر صحابی رسول جنتی ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں؟ اگر عقیدہ ہے تو ہمیں مباہلہ کرنے میں کوئی مسئلہ ہے؟ میں مباہلے کا چیلنج دیتا ہوں اس کے آباء و اجداد کو بھی اور اس کے ہینڈلر کو بھی. اگر کسی کے دل میں یہ شوق بھی ہے ابو بکر، عمر، عثمان، امی عائشہ اور حفصہ بدبخت فنکشن کر رہے ہیں معاذ اللہ، عائشہ فی النار، عائشہ فی النار کے معاذ اللہ، وہ بھی اگر چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں مباہلہ کرنے کے لیے کہ عائشہ بھی جنتی ہیں، ابو بکر بھی جنتی ہیں، عمر بھی جنتی ہیں، عثمان بھی جنتی ہیں، حفصہ بھی جنتی ہیں، ابو بکر سے لے کے سیدنا امیر معاویہ تک ہر صحابی رسول جنتی ہے. اور رسول اللہ کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے، نبی آ جاؤ.
اس بات کے اوپر مباہلہ کر لو اور مناظرے سے بھی فرار نہیں ہونے دینا. بات کچھ لمبی ہو گئی ہے لیکن دوسری بات بھی آج کرنا ضروری ہے. ساحل ادیم صاحب کے ساتھ ایک پروگرام میں بیٹھنے کا اتفاق ہوا. پہلے پروگرام کے بعد ان کا آئی کیو لیول کافی اپ ڈیٹ تھا اور وہ بڑے تمیز اور تہذیب کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے مجھے کہا علامہ صاحب آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے. تو بندہ جب ایسی گفتگو کرتا بندہ کہتا ہے شاید واقعی یار میرے سے زیادتی نہ ہو گئی ہو. میں نے کہا یار آپ نے یہ جملہ کہا تھا. وہ کہتا ہے یہ میری فیس بک آئی ڈی نہیں. میں کہا یار اگر آپ کی فیس بک آئی ڈی نہیں پھر واقعی میرے سے زیادتی ہوئی ہے لیکن آپ کے نام سے تھی. جو چپیڑ جنگ کے بعد یاد آئے وہ اپنے منہ پہ مارنی چاہیے. وہاں سے تمیز درانہ انداز میں بات کو ختم کر کے چلا گیا اور گھر جا کے پھر ویڈیو بنا دی. او وہابیو او اہل حدیثو, اگر ایران کے اندر کسی کافر ملک کے اڈے ہوتے تو تم نے اس کو یہ کر دینا وہ کر دینا. ایسا جاہل ہے اس کو یہی نہیں پتا کہ ایران کے اندر رشیا کے اڈے تھے جنہوں نے مل کے شام کے اوپر بمباری کی تھی. ایسا جاہل ہے بندہ کے آگے. پھر بندہ اس کو کہتا ہے یہ جاہل قدیم ہے. کس وجہ سے؟ سنیں اگلی بات بھی سنیں, حیران رہ جائیں گے. ابھی تک اس کو گدے جنگلی کا اور گھریلو گدے کا کی کنفیوژن سے باہر نہیں نکلا ہوا. یہ پتہ کیا سمجھتا ہے؟ میں آپ کو سچے میں سمجھا ہمارے لیے تو یہ بات اچنبے کی نہیں تھی, اب سمجھ آئی ہے. یہ سمجھتا ہے جو گدھا جنگل میں ہو وہ جنگلی ہوتا ہے اور جو گدھا گھر میں ہو وہ گھریلو ہوتا ہے. جیسے بھینسا جنگلی ہوتا ہے اور پالتو بھینسا بھی ہوتا ہے, جیسے جنگلی گھوڑا ہوتا ہے اور پالتو گھوڑا بھی ہوتا ہے. اللہ کے بندے جاہل قدیم صاحب, جنگلی گدھے کا مطلب وہ گدھا نہیں جو جنگل میں ہوتا ہے. جنگلی گدھا زیبرے کو کہتے ہیں, جنگلی گدھا زیبرے کو کہتے ہیں. اور یہ ابھی تک بیچارے کو یہی پتا نہیں تھا. مجھے سمجھنا ہے, میں کہا یار اتنی عام یہ بھی کوئی بات سمجھانے والی ہے. وہ پھر انٹرویو دوبارہ سنا, ایک اگلے انٹرویو میں کہہ رہا کہ وہ جو پالتو کر لیا جائے وہ حلال ہو جاتا ہے. اندازہ کریں یہ ان کے علم کے پیمانے, یہ ان کے علم کے معیارات ہیں. اور پیچھے سے بات جب منہ پہ موجود تھے تب آپ کی بولتی, آپ تب بول نہیں سے سکرے. اور بعد میں جب آپ چلے گئے جی وہ جی اتنے قتل کیے تو پھر ادھر چلے گئے. پھر یہ اگر جاہل قدیم صاحب اور بٹی صاحب ادم موسیٰ کے دور میں بھی ہارون کے دور میں بھی ہوتے نا, یہ ان کو پتا دونوں کو کیا کہتے, فرعون کے پاس کیوں جا رہے ہو, اس نے تو بڑی دنیا کو قتل کیا. میں اللہ کی لعنت بھیجتا ہوں یہودی ایجنٹوں پہ, کہیں آمین. اللہ کی لعنت ہو یہودیوں کے ایجنٹوں پر. ہم تو آمین کہہ رہے ہیں بھائی, یہودیوں کے ایجنٹوں کے ہوتے ہوئے انہیں ہماری ضرورت ہے. ہم تو اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں یہودیوں کے ایجنٹوں پہ. یہ ایک رافضی پروپیگنڈا معاشرے کے اندر اس طرح کے سہولت کاروں نے پھیلایا ہوا ہے.